خوفستان کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اس چینل پر دی جانے والی تمام کہانی حقیقت پر امیز ہے۔ پرانی حویلی کا ایک بند کمرہ، قسط نمبر 1۔ ناظرین، ہم آپ کو اس چینل پر کچھ ایسے واقعات بتائیں گے جس سے آپ کی بھی کبھی نہ کبھی شناسائی ہوئی ہوگی۔ یہ کہانی کچھ 3 نوجوان دوستوں کی ہے، علی، حمزہ اور ایان۔ تینوں بچپن سے ایک ہی ساتھ رہے، ایک ہی گلی، ایک ہی اسکول اور ایک ہی خواب۔ انہیں ہمیشہ سے ایڈونچر کا شوق رہا۔ کبھی ویران ریلوے اسٹیشن پر چھان بین کرتے تو کبھی قبرستان کے قریب ویڈیو بناتے، لیکن اس بار ان کا جنون انہیں لے گیا ایک ایسی منزل کی طرف جہاں صرف ہوائیں کوہراتی اور دیواریں چیختی تھیں۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن یہ تینوں دوست بیٹھے ہوئے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ایک دن تینوں دوست ایک کیفے میں بیٹھے یوٹیوب پر وائرل ہارر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حمزہ ایک ویڈیو پر طنزیہ ہنسی مارتا ہوا کہتا ہے کہ یار یہ سب جھوٹ ہے، کوئی جن بوت نہیں ہوتا۔ ایان فوراً بولتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ خود کچھ ایسا کریں جس سے دنیا کو کچھ سچ دکھا سکیں۔ علی نے نظریں گھمائیں، اور ساتھ ہی تم لوگ اس پرانی حویلی کے بارے میں تو سنے ہو نا، جو شہر کے مضافات میں ہے، جہاں ایک کمرہ سالوں سے بند ہے، کوئی کھولنے کی ہمت ہی نہیں کرتا۔ تو کیوں نہ ہم ہی کچھ ایسا کریں؟ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، چیلنج قبول ہے۔ اب ہم آپ کو ناظرین بتاتے چلتے ہیں کہ اس حویلی کی حقیقت کیا تھی، کیا راز ہے اس حویلی کا، کیا ہو چکا ہے اس حویلی میں ایسا۔ یہ حویلی ایک برسوں پرانی حویلی تھی، نوابیاتی دور کی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک نواب اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن ایک رات نواب نے اپنی بیوی کو ایک کمرے میں بند کیا اور اس کو قید کر دیا۔ پھر نہ نواب کا پتہ چلا اور نہ بیوی کا، بس وہ کمرہ بند رہا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہاں کوئی بھی نہیں رہنے لگا، اور وہاں سے آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی اپنے آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ محلے والوں کا کہنا شروع کر دیا کہ اس کمرے میں کسی کا سایہ ہے۔ چند لوگ جو اندر جانے کی کوشش بھی کر چکے تھے، یا تو وہ پاگل ہو گئے یا لاپتہ۔ یہ تھی اس حویلی کی حقیقت۔ اب ہم آپ کو حال میں لے جاتے ہیں اور مہم کی تیاری بتاتے ہیں جو ان تینوں دوستوں نے اگلی رات جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بنائی۔ ایک کیمرہ، کچھ ٹارچز اور حمزہ کا نائٹ ویژن موبائل۔ سوشل میڈیا کے لیے یوٹیوب چینل کا نام رکھتے ہیں ایکسپوز دی، مقصد ایک ہی، سچ دکھانا یا سچ سے ٹکرانا۔ ایان ہنستا ہے، یار ویڈیو وائرل ہونی چاہیے، حویلی کہیں بھاگے نا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ حویلی تو برسوں سے کسی کا انتظار کر رہی تھی، شاید انہی تینوں کا۔ منظر 4 پر آپ کو حقیقتیں نظر آئیں گی کہ آخر کار ان تینوں دوستوں کے ساتھ ہوا کیا۔ اگلی رات گہری خاموشی، خونخوار سنسان راستہ، وہی پرانی سڑک جس پر لوگ چلنا چھوڑ چکے تھے، درختوں کی شاخیں جیسے انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہوں، ہوا میں عجیب سی بو جیسے پرانے کتابوں اور جلتی لکڑی کا امتزاج۔ حمزہ کی آواز کانپتی ہے، یار واپس چلیں؟ علی نے کیمرہ آن کیا اور بولا، اب جو بھی ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ یہ کہنا تھا کہ پھر وہ حویلی کا گیٹ دھیرے دھیرے کھولتے ہیں۔ گیٹ کی آواز جیسے کوہرا کر کہا ہو، خوش آمدید۔ اختتام میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کار اس بند حویلی کے کمرے میں کیا راز تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی کمرے کی فضا بدل جاتی ہے، ہوا کا دباؤ، دیواروں پر جھولتے جالے اور ایک سرد آہ۔ سامنے ایک پرانا دروازہ جس پر لکھا ہے کہ یہ کمرہ نہ کھولا جائے، خبردار یہ بند ہے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن ان تینوں دوستوں نے تو جیسے وہ آواز پڑھی ہی نہیں، یا الفاظوں پہ غور ہی نہ کیا، یا شاید یہ کہہ لیجیے کہ نظر انداز کر دیا۔ اس کہانی کے پارٹ 2 کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور خوفستان کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔